السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ نمبر 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ برا نہ مانے۔ ہاں پوچھو، میں سن رہی ہوں۔ وہ ہاتھوں میں چھری پکڑے سبزی کو بے رحمی سے کاٹے جا رہی تھی جب شاہ نور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ مطلب کبھی کسی کے بارے میں سوچا آپ نے؟ اور ایک دم اس کے ہاتھ چھری چلاتے ہوئے رک گئے، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ مشکل خود پر قابو کرتے ہوئے مسکرائی اور شاہ نور کو دیکھنے لگی۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک بار محبت ضرور ہوتی ہے، مگر محبت نصیب سے ملتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ یہ ایسا جذبہ ہے جسے ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ تو بس ہو جاتی ہے، کبھی کسی فقیر کو شہزادی سے، کبھی معمولی لڑکی کو شہزادے سے۔ محبت صورت، حیثیت، پیسے کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ وہ تو ایک خالص جذبہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کو پیسہ دیکھ کر محبت ہوتی ہے، کسی کو چہرے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو حیثیت سے محبت ہوتی ہے، کسی کو طاقت سے محبت ہوتی ہے، مگر یہ محبت نہیں ہوتی۔ یہ بس انسان چیزوں سے متاثر ہو کر اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے اس انداز میں سمجھایا تھا کہ شاہ نور بس اسے سنتی ہی رہ گئی، وہ بھی کسی کھوئے ہوئے مسافر کی طرح اسے بتائے جا رہی تھی اور وہ توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں کوئی تیسرا وجود بھی سن رہا تھا جو اس سے اچھا خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ جس طریقے سے ان کی باتیں ہیں، لگتا ہے بہت قریب سے محبت کو محسوس کیا ہے۔ احتشام اس کی بات سن کے یہی اندازہ لگا چکا تھا اور شاید ہی ایک حد تک سچ بھی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر آگے کا سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بہن ذرا بات تو سننا، آپ کو تو پتہ ہے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے اور میں تو ویسے بھی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اب اتنے وقت سے یہ لڑکی آپ کے گھر پہ ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، پیاری ہے، کیوں نہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں سوچے؟ کیونکہ بیا تو ان کے گھر ایک مہمان تھی اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اسے ایک دن جانا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی باتوں میں اپنے کسی بیٹے، بھانجے یا بھتیجے کا رشتہ لے کر مسلط ہوتے تھے ان کے گھر۔ اب وہ ان عورتوں کو کیا سمجھاتی اور کیا بتاتی؟ ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتی تھی، مگر یہ عورتیں باز آنے والی تھوڑی تھی۔ روز اپنے بچوں کی تعریفوں کی پوری لسٹ بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیتی اور وہ بس انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ آج بھی دو عورتیں اسی مقصد کے لیے حاضر تھیں۔ شاہ نور بس مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھتی تھی کہ یہی سوچتی تھی کہ اب وہ کیا بہانہ بنائیں گی۔ ابھی شاہ نور کی ماں سوچ ہی رہی تھی کہ انہیں کیا جواب دینا ہے جب داخلی دروازے سے احتشام آفندی داخل ہوا۔ چہرے پر سنجیدگی اور رعب واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کی باتیں سن کر احتشام کے ماتھے پر بل پڑے اور پھر وہ شاہ نور کی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے آپ نے انہیں بتایا نہیں ہے؟ احتشام نے سب کو نظر انداز کیا اور شاہ نور کی ماں سے سوال کیا، اور شاہ نور کی ماں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ پوچھنا چاہ رہی ہو کیا بتانا ہے۔ شاہ نور کو بھی تجسس ہوا تو وہ بھی ان کے قریب جا کھڑی ہو گئی اور اسے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے۔ یہی کہ بیہا بچپن سے ہی میرے نام سے منسلک ہے، یعنی وہ میری بچپن کی منگیتر ہے اور میں برداشت نہیں کروں گا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر میری منگیتر کا رشتہ مانگنے آ جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں ابھی میں کام کی وجہ سے مصروف ہوں اور اس لیے میں شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ بچپن سے محبت کرتا ہوں، چھوڑ تھوڑی سکتا ہوں۔ اس لیے واضح طور پر سب کو بتا دے کہ وہ میری ہے اور کوئی بھی اپنے کسی بھی نکمے بیٹے کا رشتہ لے کر اس کے لیے نہیں آئے۔ وہ سنجیدہ ہو کر ان سب کو دیکھ کر بول رہا تھا اور وہاں پر موجود سب لوگ حیران تھے۔ اس کی یہ بات سن کے وہاں پر موجود عورتیں تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی اور پھر معذرت کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے اس عمل کی وضاحت کی، یہ کہہ کر کہ اگر میں یہ نہ کہتا تو ہر کوئی اپنے نکمے اور نکھٹو بیٹوں کا رشتہ لے کر یہاں پر آ جاتے، اس لیے میں نے یہ کہا ہے تاکہ اب انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر کوئی لڑکی موجود نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ یہ کہہ کر مزید وہاں پہ نہیں رکا تھا کیونکہ اسے تھوڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے اچانک سے یہ بات کہہ دی تھی۔ اس کے جاتے ہی شاہ نور اور اس کی ماں کھل کے مسکرائی، جبکہ فبیہا کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس احتشام کا یہ لہجہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
احتشام کا یہ لہجہ اچھا لگ رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی تھی اور پیچھے وہ ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھیے امی، میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کچھ نہ کچھ تو ہے، شاہ نور نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اللہ زبان مبارک کرے تمہاری، اگر جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ میں تو بس انتظار کر رہی ہوں کہ وہ دن کب آئے گا جب میرے احتشام کی زندگی میں بھی کوئی رنگ بھرنے والی آ جائے گی۔ ان کے لہجے میں احتشام کے لیے محبت تھی۔ انشاءاللہ امی، بہت جلد آ جائے گی، بلکہ سمجھے آ گئی ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو اس کی ماں نے انشاءاللہ کہہ کر اپنے قدم کچن کی طرف بڑھا دیے تھے۔ حیدر، تم اتنا گر سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم اچھے سے جانتے تھے کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص ہے، پھر تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ غزان نے حیدر کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور اس پر غرا رہا تھا۔ وہ جو صوفے پر ٹانگ رکھے مسجد سے چائے سے انصاف کر رہا تھا، اسے اچانک حملے پر حیران ہو کر غزان کو دیکھنے لگا۔ شور سن کر اس کے ماں باپ بھی باہر آ چکے تھے، مگر جب غزان کا ہاتھ اپنے بیٹے کے گریبان پہ دیکھا تو وہ دونوں آگے بڑھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ حیدر نے غصے سے اسے دور جھٹکا تو وہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ زرقان جیلانی اور نسرین جیلانی اگر بیچ میں نہ آتے تو کچھ یقین نہیں تھا کہ غزان حیدر کی جان لے لیتا۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، زرقان جیلانی نے غصے سے کہا تو وہ حیدر کو چھوڑ کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں نے فبیہہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ لوگ تو بہت محبت جتاتے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں بہو بنا کے نہیں بیٹی بنا کے لے کے جاؤں گی، وہ نسرین بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور آپ نے ہی کہا تھا نا، فبیہہ بالکل آپ کے معیار کے مطابق ہے اور آپ کی بہو بننے کے لائق ہے، آپ تو اس جیسی بہو پا کر بہت خوش ہے، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ اب وہ زرقان جیلانی کی طرف متوجہ ہوا۔ اور تم نے تو بڑے وعدے کیے تھے نا اس سے محبت کے، پھر تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں جب واپس آیا تھا تو تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ مر چکی ہے، خودکشی کر لی ہے اس نے۔ میں نے تم سے کئی بار پوچھا، میں نے خود سے پتہ لگایا، مگر ہر جگہ سے یہی پتہ چلا کہ وہ خودکشی کر چکی ہے، کیونکہ یہ بات تم نے پھیلا دی تھی۔ ایسا ہی ہے نا حیدر جیلانی؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر نہ حیدر کے چہرے پر کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی افسوس۔ وہ ٹھٹائی سے گردن اونچی کر کے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ لڑکی تو کسی لڑکے کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی، تم نے خود اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، خود اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ اسے بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے۔ بتاؤ مجھے، تم نے یہ کیا ہے نا؟ وہ غصے سے گھرا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اسے آج ہی اس کی وفادار آدمی نے خبر دی تھی کہ فبیہہ زندہ تھی، بلکہ نہ صرف وہ زندہ تھی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ اتنے سالوں سے جیل میں ہی تھی، مگر اس بات کی کانوں کان خبر کسی کو نہیں ہونے دی۔ ہر جگہ فبیہہ اور حیدر کی شادی کی بات پھیل چکی تھی اور حیدر اور اس کے گھر والوں نے اپنی نام نہاد عزت بچانے کی خاطر ہر جگہ یہ بات پھیلا دی کہ وہ مر چکی ہے، اور سب لوگوں نے اس بات پہ یقین بھی کر لیا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ جب اتنے سالوں میں کسی کو فرق نہیں پڑا اس سے تو تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی اس پہ دل ہار بیٹھے اور اس سے ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ ایک زوردار تھپڑ نے غزان نے اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو اگر مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو اسے حاصل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے اس لیے فرق پڑ رہا ہے کیونکہ لڑکی دل کی صاف تھی جس سے آپ لوگوں نے زندہ لاش بنا دیا، اور اب وہ کہاں ہے مجھے یہ بتا دو، باقی کے حساب تو میں تم سے بعد میں لوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو حیدر اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے اور پھر غزان کو دیکھتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں بولا، میں نے اسے مرنے کے لیے موت کے منہ میں بھیج دیا ہے، ابھی تک تو مر بھی گئی ہوگی، یا تو سمندر میں مچھلیوں کا کھانا بن چکی ہوگی، آئی سمجھ تمہیں؟ اور جس کی فکر میں تم یہاں پاگل ہو رہے ہو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہے۔ وہ پرانی فبیہہ نہیں ہے بلکہ وہ ایول بیوٹی بن چکی ہے۔ مافیا کی دنیا کی سب سے بڑی ڈان بلیک مانسٹر سے ہاتھ ملا لیا ہے اس نے، اور اس کے ساتھ مل کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ جس کی فکر میں تم ہلکان ہو رہے ہو، اس نے خود اپنے گھر والوں کو مروایا تھا، اس نے خود آگ لگوائی تھی، اور اس نے میرے دوست بلکہ میرے بھائیوں سے بڑھ کر دوست کو مار ڈالا تھا۔
آئی سمجھ یہ سب کچھ اس نے کیا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سارا الزام ہمدان پر ڈال رہی ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے، کیونکہ شادی سے ایک دن پہلے ہی مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی تھی اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں اس سے ایسی گھٹیا اور نیچ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ٹھکرائے جانے کا غصہ میرے دوست پہ نکالے گی، بلکہ وہ تو اتنی نفسیات تھی کہ اپنے گھر والوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکی ہے، اور تم اس کے لیے میرے گریبان تک پہنچے ہو۔ اگر اتنے ہی تمہارے وفادار ہیں نا، تو جا کے ان کو بولو حقیقت پتا کرے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ فبیہہ سچی ہے یا پھر حیدر جیلانی۔ وہ غصے سے غزان کو کہہ رہا تھا، پتا تو میں سب کچھ لگا لوں گا، لیکن اگر اس میں تمہاری تھوڑی سی بھی غلطی نکلی تو خدا کی قسم تمہیں اسی عالی شان محل سے سڑک پہ لے آؤں گا۔ باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ جو بنایا ہے اپنے نام پر بنایا ہے، اس لیے تم اپنا انجام سوچو۔ تمہارے اچھے دن ختم ہوئے، اب تمہیں پتا چلے گا کہ غزان جیلانی کیا کر سکتا ہے۔ تم نے میرا اچھا روپ دیکھا ہے اور اب تم میرا برا روپ بھی دیکھو گے۔ آپ دونوں بھی سن لیجئے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے سب کو تنبیہ کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ تینوں اپنی جگہ پہ ساکت تھے۔ زرقان جیلانی اچھے سے جانتا تھا کہ جو وہ کہہ کے گیا ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، ہاں ان کے خاندان کا ضرور تھا، مگر ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ آپ دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اسے اس گھٹیا لڑکی کی حقیقت پتہ چلے گی تو خود معافی مانگنے کے لیے میرے سامنے آئے گا۔ آپ لوگ مطمئن رہیں۔ حیدر نے اپنے ماں باپ کا پریشان چہرہ دیکھا تو انہیں مطمئن کرنے لگا۔ حیدر، کیا سچ میں ہم نے کسی مظلوم لڑکی کے ساتھ غلط تو نہیں کر دیا؟ پتہ نہیں کیوں مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا، رات کو بے چینی سے آنکھ کھل جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ غلط کر دیا ہے۔ حیدر، اگر کچھ بھی ایسا ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو تو ہمیں بتا دو، تاکہ یہ تو ہماری بے چینی اور بے سکونی تو دور ہو۔ نسیم جیلانی نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا تو وہ کندھے اچکا کر مطمئن انداز میں بولا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے اور وہ اسی سب کے قابل تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں جو یہ کہہ کر گیا ہے بالکل ویسا ہو، کیونکہ اگر ویسا نہیں ہوا تو زرخان ہم نے ایک پورا خاندان برباد کر دیا ہے۔ وہ دونوں شدت سے دعا کر رہے تھے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں بس کچھ نہ ہوا ہو، مگر شاید قسمت میں ان لوگوں کو حقیقت دکھانی تھی، اور جس طریقے سے دکھانی تھی وہ دونوں حیران ہونے والے تھے۔ اپنا سامان پیک کر لیں، ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ احتشام کی بات سن کے وہاں پر موجود تینوں عورتیں ہی پریشان ہو گئی تھیں۔ لیکن احتشام بیٹا پاکستان کیوں؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ ان کو مطمئن کرنے والے انداز میں بس اتنا ہی بولا کہ اس کی نوکری پاکستان میں لگ گئی ہے، ایک مشن کے سلسلے میں اسے وہاں بھیجا جا رہا ہے اور وہ ان لوگوں کو یہاں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس لیے ان سب کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ماں بیٹیاں تو مطمئن ہو گئی تھی اور خوش بھی تھی کہ انہیں پاکستان جانے کا موقع مل رہا ہے، مگر فبیہہ کے چہرے پر پریشانی کے بادل تھے۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے احتشام کی بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ اچانک پاکستان جانے کی بات کر رہا تھا، آخر کیوں؟ ایسا کیا تھا پاکستان میں کہ اسے جلدی تھی کہ اس نے اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر لیں؟ مگر ابھی وہ کوئی سوال کر کے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا وہ دیکھ لے گی۔ اور احتشام جو دل ہی دل میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا، فبیہہ کا چہرہ دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اس پہ شک کر چکی ہے، اور اگر اسے اس کے مشن یا پھر اس کے پلان کا پتہ چلا تو فبیہہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے یہ بات چھپا سکے کہ پاکستان کیوں جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائے گی، اس لیے اسے بے خبر رکھ کر ہی اسے یہاں سے لے جانا تھا۔ شاہنور خوش ہوتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی اور بہت ساری باتیں بھی فبیہہ کے ساتھ کر رہی تھی۔ مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا، اب دیکھوں گی نا۔ ویسے مجھے اندازہ تو نہیں تھا کہ کبھی احتشام بھائی ہمیں پاکستان لے کے جا سکتے ہیں، مگر دیکھے کہتے ہیں نا جس چیز کا نہ سوچا جائے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس خڑوس سے تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور وہیں ہمیں پاکستان لے کے جا رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے نا۔ وہ کپڑوں کو تہہ لگاتے ہوئے مزے سے بیہا کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور وہ بھی اس کی بات کا جواب مسکراتے ہوئے دے رہی تھی۔ جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور 2-3 کپڑے اس کے منہ پر دے مارے۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنی ماں کو صدمے سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو اللہ نے نکمی اولاد دے دی ہے، ہاتھ ہے نہیں جو کپڑے دھو سکے، جب میں نے کپڑے دھو دیے ہیں تو اتار کے تو لا سکتی ہو نا، اتنی بھی زحمت نہیں ہے کہ کپڑے اتار کے لاؤ۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، یہ بھی پیک کر دو، باہر سکھے ہوئے تھے اتار کے لائی ہوں۔
تو آپ پیار سے بھی تو دے سکتی تھی نا، ایسے پھینکنا ضروری تھا؟ پتہ ہے کتنے زور سے لگے ہیں مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی ماں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بیا بیٹا تم کتنی اچھی ہو، تھوڑی سی عقل اس کو بھی دے دو تاکہ اس کو پتہ ہو انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ بیا کو دیکھتے ہوئے بولی تو شاہ نور منہ بناتے ہوئے سامان پیک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پاکستان پہنچنے دے پھر بتاتی ہوں میں۔ وہ بھی دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اب اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ بیا بھی شانے اچکاتے ہوئے اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دو لوگ پاکستان جانے کے لیے خوش تھے، ایک کو بس وجہ جاننی تھی کہ وہ لوگ پاکستان کیوں جا رہے تھے، اور ایک جو اپنا منصوبہ بنا چکا تھا اور بس اسے کامیاب کرنے کا ہی سوچ رہا تھا۔ ان کی زندگی کیا موڑ لے کے آنے والی تھی یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، البتہ سب کی زندگیاں الجھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف حیدر مطمئن تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ زرخان جیلانی اور نسرین جیلانی بے چینی اور بے سکونی کا شکار تھے۔ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ غلط کر چکے ہیں۔ حمدان اپنی پروموشن پر خوش تھا اور اب وہ آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ غزان کو صرف ابیحہ کا پتہ لگانا تھا، وہ اپنی خاص آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا چکا تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور اسے بس اسے ڈھونڈنا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی سوچوں میں تھے، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس ناول میں، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔